آج ہم آسٹیوپروسس ڈے کے حوالے سے بات کریں گے۔ آسٹیوپروسس ایک ایسی ہڈیوں کی بیماری ہے جس میں ہڈیاں کمزور ہو جاتی ہیں۔ سب سے پہلے میں یہ بتاتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے ہڈیوں کے نظام میں دو طرح کے سیل بنائے ہوئے ہیں۔ ایک تو ایسا ہے جو نئے ہڈی بناتا ہے، اور ایک سیل ایسا ہے جو ہڈی کو تھوڑا سا کم کرتا جاتا ہے ساتھ ساتھ۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ نئی ہڈی بھی ساتھ بن رہی ہے، اور جو فالتو بون ہے اس کو جو ہے وہ سیل دوسرا ختم کر رہا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ایک بیلنس رکھا ہوا ہے۔ تو اس بیلنس، جب یہ بیلنس خراب ہو جاتا ہے تو ہڈیاں کمزور ہونی شروع ہو جاتی ہیں، اور اس کو ہم آسٹیوپروسس کہتے ہیں۔ انگلش میں آسٹیوپروسس کا مطلب جو ہے نا پورس بون، یعنی کہ ہماری ہڈیاں جو ہیں ان میں جو ہے وہ گیپ بننے شروع ہو جاتے ہیں اور ہڈیاں کمزور ہونے شروع ہو جاتی ہیں۔ تو اس کی کچھ وجوہات ہیں، جس میں کہ ہماری خوراک سب سے پہلے آتی ہے کہ ہمیں روزانہ اپنی خوراک کا خیال رکھنا چاہیے، جس میں دودھ، انڈے اور پھل، تازہ سبزیاں استعمال کرنی چاہیے۔ پھر ہمارا جو جینیٹکس کا آ جاتا ہے بیچ میں، کہ جینیٹکس کے لیے کہ کچھ ہمارے پیرنٹس کو اگر کسی کو ہے تو ہمیں بھی ہونے کے چانسز ہوتے ہیں، یا اگر آپ کے پیرنٹس سے کسی کا فریکچر ہوا ہے جو کہ معمولی سے گرنے سے ہوا ہے، آسٹیوپروسس کی وجہ سے ہوا ہے، تو آپ کو بھی یہ ہو سکتا ہے۔ تو ہم نے اس کو پریونٹ کرنا ہے۔ تو کچھ بیماریاں ہیں جن میں یہ ہڈیاں کمزور ہو جاتی ہیں، جیسے تھائرائڈ کی بیماری ہوتی ہے، پیرا تھائرائڈ کی بیماری ہوتی ہے، اور بہت سارے جو کچھ دوائیاں ہیں جو ان ہڈیوں کو کمزور کر دیتی ہیں۔ تو سب سے پہلے میں بتاتا ہوں کہ خوراک میں ہمیں جو ہے وہ وٹامن ڈی بھی ضروری ہے۔ اس کو ہم نے تقریباً 600 انٹرنیشنل یونٹس روزانہ لینے ہیں، جو کہ کچھ تو ہم دھوپ میں پورا کر لیتے ہیں، کچھ ہماری خوراک میں پورے ہو جاتے ہیں۔ اگر پھر بھی کمی رہ جائے تو پھر ہمیں دوائی کی صورت میں لینا پڑتا ہے۔ اس کے بعد ہمیں جو ہے کچھ پروٹینز ہیں، ان کا بھی ہے کہ پروٹینز، جو ہڈیوں میں پروٹینز بھی ہوتی ہیں، وہ ان کی بھی کمی نہ ہو جائے۔ اور تیسرا جو دوائیاں ہیں، ان کے لیے ہمیں کچھ دوائیاں استعمال کرنی پڑتی ہیں جو کہ آسٹیوبلاسٹک، یعنی کہ جو ہڈی بنانے والے سیلز ہیں ان کو تیز کر دیتی ہیں، جس سے ہڈی زیادہ بنتی ہے۔ اس میں کچھ تو بس فاسفونیٹس ہیں، اور کچھ وٹامن ڈی کے انجیکشنز ہم دے دیتے ہیں، یا پھر کیلشیم جو ہے اگر کم ہو تو اس کو بھی زیادہ دے دیتے ہیں۔ تیسرا جو سب سے امپورٹنٹ چیز ہے وہ ہے ہماری ڈیلی ایکٹیویٹیز۔ اگر ہم روزانہ کے لحاظ سے واک کریں، جاگنگ کریں اور ایکسرسائزز کریں، تو اس سے ہماری جو ہڈیاں وہ مضبوط رہتی ہیں، کیونکہ اس سے ان کے اوپر سٹریس آتی ہے۔ جب سٹریس آتی ہے تو وہ پھر اللہ تعالیٰ یہ نظام جو ہے اس کو تیز کر دیتا ہے، جس میں کہ ہڈی زیادہ بننا شروع ہو جاتی ہے۔ تو اس میں یہی ہے کہ جو ہمارا اینڈ پہ میرا پیغام یہی ہے کہ ہماری جو باڈی ہے وہ ہڈیوں کے ساتھ جڑی ہوئی ہے، اور ہماری ہڈیوں نے ہی ہماری باڈی کو کٹھا رکھا ہوا ہے۔ اگر ہم اس کی کیئر نہیں کریں گے تو ہم بعد میں سفر کریں گے، ہمارے فریکچرز ہو سکتے ہیں۔ اس کو پریونٹ کرنے کے لیے ہمیں احتیاط کرنا بہت ضروری ہے۔ تھینک یو۔